بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پیارے لخت جگر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار و محبت یزدے سنیے۔ ہم اس میں آپ کو ترتیب وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچوں سے محبت ہے اس کے واقعات ہم سنائیں گے۔ ان میں سے پہلا واقعہ ہم آپ کے ہی صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سناتے ہیں۔ اپنے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے تو آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی تھی۔ باغ نبوت کے یہ پھول جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو بہت جلد ہی انتقال کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہمراہ ان کو قبرستان کے اندر دفن کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد ایک روز ان کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت غمگین دیکھا، سیدہ عرض کرنے لگی، کاش ہمارا بیٹا قاسم زندہ رہتا اور دودھ پینے کی مدت تو پوری کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عجیب بات سنائی کہ اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان لہو مرضعا فی الجنت تستکمل رضاعۃ لہو، بے شک اللہ کریم نے ہمارے بیٹے کے لیے جنت میں ایک داعیہ مقرر فرمائی جو انہیں وہاں دودھ پلائے گی اور ذات مکمل کر دے گی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اگر مجھے اس بات کا پہلے علم ہوتا تو میرا غم ہلکا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں جنت میں اس کے کھیلنے بولنے کا منظر دکھا دوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانی قوت سے سرشار ہو کر فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تصدیق کرتی ہوں، اس وجہ سے کہ مجھے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر بہت زیادہ یقین ہے۔ ان کے بعد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا لقب طیب الطیر تھا۔ یہ بھی انتہائی نو عمری میں وفات پا گئے۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غمگین ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے بچوں کے ساتھ محبت، ہم اس کے قصے آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ترتیب وار سنائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔